ایک الگ الگ موقف سامنے آیا رویہ. پہلے طریقے صاحب کا رویہ یہ تھا کہ جی ہم سے تو بہت بات کرنا چاہتے ہیں, ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, بڑی ڈیلز آفر ہو رہی ہیں, عمران خان ڈیل لینے کو تیار نہیں ہے. اب ایک دفعہ پھر یہ رویہ ہے کہ جی سیاستدانوں سے تو بات کریں گے نہیں, ہم آرمی چیف ڈی جی ایسے کریں گے. پھر ایک رہنما کہتا ہے نہیں جی اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا, مگر پھر اب علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی مذاکرات ہمیں کرنے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنے ہیں, مگر سب کے سامنے کرنے ہیں. ایگزیکٹلی کیا میسیجنگ کر رہی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیے اس وقت جو تحریک انصاف کی سچویشن ہے اس کو آپ یوں دیکھ لیجئے کہ خواہش ہے اور خواہش بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ این آر او بھی چاہتے ہیں, وہ کہہ بھی نہیں رہے کہ این آر او ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ون سائیڈڈ جو چیزیں ہیں, مثلا ان کی خواہش یہ ہے کہ بات چیت ہو اور وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو. حکومت ان کو آفر کر رہی ہے, وہ حکومت کی بات نہیں سن رہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کی بات سن نہیں رہی. ایک 1.25 سال سے کمیٹی بن گئی ہے جو کہ رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اسی طرح سے بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے, صرف وہاں پہ جو طاقت کا مرکز ہے ان سے بات کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ابھی تک ایک خواہش ہے, ایک پریشر یا دباؤ بڑھانے کا طریقہ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے پچھلے ہفتے آپ ہی سے بات ہوئی تھی, آپ ہی کے پروگرام میں, کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تاحال کسی قسم کی کوئی جو خبر ہے وہ نہیں ہے کہ وہ ان سے بات کریں. مثلا جنرل نعیم لودھی صاحب کی اگر آپ تجاویز کو دیکھیں جو انہوں نے انصار عباسی صاحب سے بات کی ہے, وہ تجاویز بھی ون سائیڈڈ ہیں. یعنی پاکستان تحریک انصاف کیا آفر کر رہی ہے آپ ان کو دیکھ لیں, کیونکہ ان کو بہرحال مینڈیٹ ملا ہے جس کے بعد انہوں نے بات چیت کے لیے کہا ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 2 سال تک آپ کی حکومت کو ہم قطعی طور پر جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کریں گے, کوئی ایسی محاذرائی اداروں کے ساتھ نہیں کریں گے, کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ بات چیت کے لیے وہ اپنی شرائط جو ہے وہ عائد کر رہے ہیں, وہ رکھ رہے ہیں, اور اس کے بدلے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فوری طور پر رہائی جو ہے وہ عمل میں آ جائے. جبکہ سیاسی حکومت جو ہے نہ اس نے 9 مئی کے مقدمات کو وہ دیکھ رہی ہے, نہ دوسرے معاملات ہیں. نیب بھی دیکھا جائے تو حکومت کے زیر اثر نہیں ہے, مگر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ سے بات چیت کریں گے. تو سرے دست نظر یہ آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بھرپور آفر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ تاحال بات نہیں کرنا چاہتی. بہرحال 2 سال کی حکومت اور گارنٹی کا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 سال کی حکومت میں ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے. یہاں یہ سوال ہے کہ گارنٹی کون دے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے یا نہیں کریں گے. تو میرا خیال ایک مسٹرسٹ ہے, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے بیچ میں ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کچھ غیر سیاسی کردار جو ہیں متحرک ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس برج کو اور اس گیپ کو اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا جائے. اسما مگر کیا اس پہ یہ صورت نکل سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو 3 فیصلے آئے, وہ تو ظاہر ہے سوال اٹھا بار بار کہ وہ تو فیئر ٹرائل ہوا ہی نہیں ہے ان کا, 1 ہفتے میں 3 فیصلے دینے تھے, جس جینیس کا بھی آئیڈیا تھا اس نے قانون کی دھجیاں اڑوائیں. مگر کیا یہ ڈر ہے کہ وہ اگر ان کو یہ بریت ہو جاتی ہے ان کیسز میں, یا وہ ری ٹرائل کی طرف جاتا ہے معاملہ, تو کوئی نئے کیسز میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, نئے معاملات کھل جائیں گے, یا پھر اس بات کا کوئی نہ کوئی کنسنسس بات پر مذاکرات پہنچ سکتے ہیں کہ عمران خان کو باہر آنے دیا جائے گا؟ دیکھیے اگر دیکھا جائے تو یہ جو 2 دن سے تجاویز کی بات ہو رہی ہے اس کے جواب میں آج نیب نے 2 نئے مقدمات ان پہ ان کی اہلیہ پہ بنائے ہیں. تو اگر ایسا ہوتا کہ وہ ان کی جو پیشکش ہے اس کے اوپر کام دھر رہے ہوتے تو یہ نہ ہوتا. اور سائفر کے معاملے کے اندر بھی بہت ایک وثوق کے ساتھ کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے, اور جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس کو سامنے رکھا جائے کہ ان میں شاید بریت ہو جائے گی. اسی طرح سے توشہ خانہ کے اندر آلریڈی ان کی جو سزا ہے وہ معطل ہے. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر بریت واقعی ہو سکتی ہے تو پھر نئے کیسز جو ہیں ان کے اندر ان کا جو ٹرائل ہے اس کو تیز کیا جائے. مثلا 190 ملین جو پاؤنڈ اسکینڈل ہے اس کے اندر بھی ڈیلی بیسس کے اوپر پچھلے ہفتے تک ہوتی رہی, سماعتیں ہوتی رہی, اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی ہوں گی. تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے خلاف مقدمات اتنے بن جائیں گے کہ اگر ان کی یہاں سے بریت ہوتی ہے تو ان کی گرفتاری عمل میں آ جائے گی. تو
یہ ایک پرسیپشن ہے جو کہ جس کو کہ پرسیو کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی, اور آج جو نیب کے 2 نئے مقدمات بنے ہیں وہ بھی اس بات کی اظہار ہیں کہ ہم اور بھی مقدمات بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کرے. تو یہ میسیجنگ ہے جو کہ ہو رہی ہے دونوں طرف سے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی علی امین گنڈاپور صاحب چڑھائی کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ اڈیالہ جیل کے سامنے آ کے ان کو رہا کروانے کی بات کرتے ہیں, اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ البتہ بہت اہم ہے کہ عمران خان صاحب نے جو 3 لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اجازت دی ہے, اس میں علی امین گنڈاپور ہے, اس میں عمر ایوب ہے اور شبلی فراز ہیں, اور تینوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے قریب تصور کر رہے ہیں, یا ان کا رابطہ بہرحال کسی نہ کسی صورت موجود ہے. اور اگر تینوں کا نہیں بھی ہے تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کا موجود ہے, جن کی حال ہی میں میٹنگ بھی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جو ان کی کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں ہوئی تھی. تو یہ ایک ایلیمنٹ کے طور پہ اس کو لیا جا رہا ہے, اور اس بات سے بھی کوئی دو انکاری نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑھ جائے یا کسی طریقے سے وہ سامنے آ جائے.